عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وما عمل فيما علم رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، عمر کن کاموں میں صرف کی، جوانی کی توانائیاں کہاں استعمال کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم اسے حاصل ہوا اس پر اس نے کہاں تک عمل کیا۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے تنبیہ ہے اور ہمارے لیے یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ ہر بنی آدم کا محاسبہ قیامت والے دن ہوگا اور ہر بندے کے قدم زمین کے ساتھ لگے رہیں گے جب تک کہ وہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ ہماری عمر جو ہے، اس عمر کا ہم نے کس طرح استعمال کیا اور ہم نے اس سے کیا فائدہ حاصل کیا، اور اس عمر جو کہ ہمیں نصیب کی گئی ہے اس میں جوانی کا جو دور ہے وہ سب سے زیادہ اہم دور ہے۔ اس کے بارے میں خصوصی طور پہ سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اپنے جوانی کو کن کاموں کے اندر لگایا، جوانی کو بہترین عمل کے اندر ہم نے استعمال کیا یا کہ ہم نے جوانی کو مستانی سمجھ کے اس کو گزار دیا۔ یہ بات ہم سے پوچھی جائے گی۔ اسی طرح ہم سے پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، کن ذرائع سے مال کمایا، جائز ذرائع سے مال کمایا یا ناجائز ذرائع سے کمایا، اور اس مال کو ہم نے خرچ کیسے کیا۔ پہلا سوال ہے اس بارے میں، مال کے بارے میں، کہ مال آیا کہاں سے تم نے اس کو ارن کیا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا۔ کیا اس کو اسراف میں ضائع کر دیا، کیا اس کو اپنی شو بازیوں میں جو ہے وہ استعمال کیا، یا اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بہترین استعمال ہمیں بتائے ہیں اس کے مطابق اس کو استعمال کیا۔ اور سب سے آخری سوال ہے کہ جو علم اللہ نے ہمیں دیا کیا ہم نے اس کے مطابق عمل کیا۔ اگر ہم نے اس علم کو جس طرح اللہ نے ہمیں دیا تھا اس کے طریقے اور اس کے اسلوب کو اسی طرح سے ہم نے اپنی زندگی میں رائج کیا جو کہ مطلوب تھا، تو پھر کامیابی کی صورت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے سامنے بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں جس پر ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی عمر جن کاموں میں ہم صرف کر رہے ہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ درست کر رہے ہیں یا نادرست کر رہے ہیں۔ جوانی، اگر تم اپنی جوانی کو توبہ کے اندر صرف کرو گے، گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، جوانی کی توبہ جو ہے وہ انبیاء کا شیوا ہے۔ اگر جوانوں تم اپنی جوانی کو اللہ کے حضور پیش کر دو گے تو کل قیامت والے دن سرخرو ہو جاؤ گے۔ اور یہ لوگوں جو مال ہم کماتے ہیں اگر ان کو ہم اچھے ذرائع سے اس کو کماتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے خوش ہوگا، اور اگر ہم ناجائز طریقے سے اپنے مال جو ہے ان کو کماتے ہیں تو پھر اس کا محاسبہ ہوگا۔ اور دوسری بات، مال جب ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں، جس طرح چاہے ہم اس کو استعمال کریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مال بھی اس نے دیا، یہ عمر بھی اس نے دی، یہ جوانی بھی اس نے دی، اور علم بھی اس نے دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن رستوں پر ہمیں ڈالا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طریقوں سے ہمیں زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے اسی میں ہمارے لیے کامیابیوں کے راز پوشیدہ ہیں۔ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جستجو کرنی ہے۔
اللہ توفیق سے سرفراز فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی